اور الزام آپ پاکستان پہ لگائیں اور ثبوت آپ کہیں کہ میں بعد میں دیں گے، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے نا. تو اس وجہ سے اس لیے اس طرح اس دفعہ انٹرنیشنل کمیونٹی، تو یہ میکنزم از این امپورٹنٹ. آئی تھنک یہ تینوں ڈیمانڈ جو ہیں ہمیں رکھنی چاہیے، اس پہ نیگوشیٹ بھی کرنا چاہیے. یعنی ایز سون ایز انڈیا ایگریز ٹو اسٹینڈ ڈاؤن آن دس، اگر وہ اوپر جاتا ہے معاملے کو پھر تو نہ چلیے، یہ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے. اور انڈیا ہیز مچ مور ٹو لوز، انڈیا کا نقصان زیادہ ہے اگر ایسکیلیشن بڑھتی ہے. یہ یاد رکھیے کہ ہندوستان تو اس وقت اس مقام پر ہے جہاں وہ یہ توقع کر رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹیرف وار کے نتیجے میں ہندوستان میں بہت ساری سرمایہ کاری آئے گی اور بہت سارا جو مینوفیکچرنگ وہاں آئے گا، یہ سب داؤ پہ لگ جائے گا. آج مجھے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ دلی کے اندر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اس سارے علاقے میں. تو یہ ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ایسکیلیشن کا مطلب کیا ہوگا. پہلے انہوں نے غلط اپنے وہاں پہ تاثر دے دیا اپنی عوام کو کہ پاکستانی سے واک اوور. میں نے ان تاثر کیا سر، ایک بڑا پرو ایکٹیو جھوٹ کا پلندہ لا کے، یعنی کہ وہ تو آپ بہت مائلڈ، بڑے آپ ان کے ساتھ جنرس، بڑی جنرس بات ہو رہی ہے. یہ تو اتنے جھوٹے ہیں، انہوں نے تو ریکارڈ سیٹنگ کر دی ہے جھوٹ کی. مطلب آپ نے کبھی دیکھا اس طرح کے؟ جی انہوں نے پاکستان میں کو بھی کر دیا، انہوں نے پاکستان میں اسلام آباد میں سائرن بھی بجا دیے، کراچی وہ بھی جلا دیا، ہمارا ایک جہاز بھی. مطلب یہ تو اٹ از سو، یہ ریکارڈ سیٹنگ جھوٹ ہے جی. بٹ اینی وے، تو جیل صاحب آپ کا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے ابھی کچھ میسج ہے کہ جی ڈی ایسکلیٹ، کہ ہم اور ایسکلیٹ نہیں کریں گے، یو نو دی انڈین ملٹری مائنڈ اینڈ کس طرح سے یہ کرتے ہیں فنکشن، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پوائنٹ پہ رک جائیں گے؟ جی نہیں، میرا خیال ہے پاکستان کو اگر پہلے اگر گارڈ لیول ہمارا آن اسکیل آف 1 to 10 ہم 8 پہ تھے، تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو گو آن 1 to 10 پہ پہنچ جانا چاہیے پاکستان کو. کیونکہ انڈین مائنڈ سیٹ جو ہے اس وقت، جو ان کی ملٹری کا ہے یا ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا ملا کر، وہ اس وقت اپنے جس اسٹیج پہ پاکستان ان کو پہنچا دیا ہے، اگر وہ ریئیکٹ نہیں کریں گے تو پھر ان کے جو اندرونی مسائل ہیں بیسیکلی، جس کی وجہ سے ان کو مسائل بھی بنے ہوئے ہیں، کچھ اندرونی ایشوز ہیں نا ان کے، دے ول ایکچولی ایرپٹ. اور دیٹ از ویئر جو انڈیا اسٹینڈس ٹو لوز ان اے ویری بگ وے. میں چودھری صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ انڈیا کا نقصان ہوگا، لیکن انڈیا کا نقصان ہر اسفیئر کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا، ان کے جو اندر کے فشرز ہیں دے آر آلریڈی وائڈنڈ، اور ان کو اگر وہ اس وقت نہیں کریں گے تو دے ول وائڈن فردر، اور وہ دیٹ از سمتھنگ دے کانٹ ہینڈل. اس لیے ان کو کوئی نہ کچھ اپنے عوام کو دکھانا پڑے گا. اس لیے مجھے شک ہے کہ یہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. دے ناٹ بی ویری فار فرام ڈوئنگ اٹ. میرا خیال ہے کہ پاکستان مسٹ ناٹ لوور اٹس گارڈ. اچھا، یہ انٹرسٹنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے جو یہ انڈائریکٹ میسیجز، انڈائریکٹ بھی نہیں، ہمیں بھی فارن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ انہیں تو ڈائریکٹ میسیجز آئے ہیں تھرو سعودی عربیہ اور تھرو امریکہ کے، انڈیا کہہ رہے ہیں ہم اس سے زیادہ نہیں ایسکلیٹ کریں گے. لیکن یہ کلیئر نہیں ہے کہ ویدر ایکٹیویٹی ہیز سیزڈ آن آل سائڈز اور ناٹ. میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک میں عرض کروں. ضرور فرمائیے جی. دیکھیے، when Pakistan was in trouble, India started it all. جی، کسی نے انڈیا کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بالکل نہیں کی، چاہے سعودی عربیہ ہے چاہے وہ امریکہ ہے. بے شک. Whatever they are saying now, I would take that to Mr. Salt and ask them in return کہ بھئی آپ نے کیا کیا ابھی تک. You allowed all this situation to escalate to this level. Abhi, why are you asking us this? Please tell Indians and let Indians come out with whatever they think should be done to settle the whole issue. And Pakistan, جس طرح چوہری صاحب نے بات کی ہے, I fully agree with him. Pakistan must prepare its demands, and those demands must be on the table with Saudi Arabia, with America, anybody else who comes to tell Pakistan کہ بھی آپ چپ کر گئے. جی، اور یہ کہ مسٹر مودی کو، پرائم منسٹر مودی کو یہ چیزیں پبلکلی اکنالج، ان کو یا ان کے کوئی کیبنٹ ممبر کو یہ اکنالج کرنا ہوگا کہ جی یہ جو ہوا ہے اس کے بعد اب ہم اس کو نہیں ایسکلیٹ کریں گے. دیر مسٹ بی سم تھنگ پبلک فرام انڈیا. حالانکہ کیونکہ انڈیا کے آپ کو معلوم ہے ان کے تو سٹنگ پارلیمنٹیرینز کہہ رہے تھے کہ جی تیواری صاحب کو
اعزاز صاحب جہاں ہم ٹریک 2 میں بیٹھے ہوتے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے کہا جی پاکستان کو تو وی مسٹ ڈیسیمیٹ پاکستان. ان کی کوئی سائیکولوجیکل بھی پرابلم ہے، نفسیاتی پرابلم ہے ان لوگوں کا پاکستان کی طرف سے، کیونکہ وہ چھوٹتے ہیں اور کہتے ہیں ختم کرو پاکستان کو. آئی تھنک اللہ کرے ان کا یہ نفسیاتی پرابلم حل ہو، لیکن یہ ایک اسٹیبل پریڈکٹیبل ریشنل پالیسی تو بنانے کی صلاحیت ان کی دکھائی نہیں دیتی اس فیز میں، مودی فیز میں. اعزاز صاحب جی ان کا جو غرور ہے نا جی وہ بہت بڑھ گیا تھا. میں کئی بار یہ بھی دیکھ کر حیران ہوا کہ کچھ ان کے اینکر نے یہ بھی بولا کہ ہم اسرائیل کی طرح جو غزہ میں کر رہا ہے اس طرح کریں گے. یعنی اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی نہ تو ہم غزہ ہیں اور نہ ہی آپ اسرائیل. یہ ایک بالکل ڈفرینٹ سچویشن ہے اور جس میں ہمیشہ سے پاکستان نے آپ کا جواب دیا ہے. ابھی جو کرنٹلی میں تو اس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں ابھی تیار رہنا چاہیے، بالکل رہنا چاہیے، میں اس سے مانتا ہوں. کیونکہ جو جے شنکر صاحب نے جو پیغام دیا ہے 2 فارن منسٹرز کو بقول ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کے کہ وہ اسکیل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں ایک تو ڈسپٹیو بھی ہو سکتا ہے جی. ڈسپشن تو کرتے ہیں نا یہ لوگ، بالکل بالکل جھوٹ بولتے ہیں جی جی. اگر یہ ڈسپٹیو ہے تو پھر ہمیں لوڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے یہ خبریں بھی سنی ہیں کہ انہوں نے گراؤنڈ فورسز کو موبلائز کر رہے ہیں ٹورڈ دی بارڈر. تو اس وجہ سے ہمیں میرے خیال میں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی فیس ویلیو پہ نہ لیں. لیکن اگر وہ گارنٹر جو بیچ میں آئے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں تو پھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہ جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں، ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ کلیئرلی اسپیل آؤٹ کرنی چاہیے ان کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے لوگ نہیں کر رہے ہوں گے، مجھے یقین ہے بڑے سمجھدار اور بڑے ہوشیار ہیں ہمارے سارے، ابھی تک انہوں نے اچھا کھیلا ہے. پاکستانی سفارتکاروں نے بھی بہت اچھا کھیلا. میں دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں لنڈن میں اور جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں واشنگٹن میں بڑا زبردست مقدمہ لڑ رہے تھے. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے نیو یارک میں پرماننٹ ریپرزینٹیٹو نے بہت اچھا کیا. سو ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ہم تیار ہیں، لیکن ہم ان کے ڈسپشن میں نہ آئیں. یہ ممکن ہے کہ ہمیں نیچے کرنا چاہتے ہوں، لیکن ابھی ہمیں میرے خیال میں اپنا وار پریپریشن رکھنی چاہیے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وی شوڈ بی پریپیئرڈ ٹو ٹیل دی میڈیٹرز ہو ایور دے آر، سعودی عربیہ ہے یا کوئی اور بھی آ جاتا ہے بیچ میں، کہ جناب یہ 3-4 چیزیں جو ہے نا یہ کرنی ہوں گی. کیونکہ ہم بھی تنگ آ گئے ہیں کہ ہر آئے دن کی ان کی یہ جو اس قسم کی یہ حرکات کرتے ہیں اور افراتفری ڈالتے ہیں، اور کشمیریوں کی بھی زندگی پچھلے 3 نسلوں سے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے. اتنی بڑی فوج ڈالی ہوئی ہے. میں ایک کشمیری جرنلسٹ کو سن رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نے پتہ نہیں کون سی جگہ پہ ادھر ہی آنا تھا، جرنلسٹ تھا نا، تو کہ پہلگام، تو کہنے لگا مجھے 10 چیک پوسٹوں سے گزرنا پڑا. تو اتنا بڑا پھر آپ کا اگر سیکیورٹی فیلئر ہوا ہے، اگر آپ کی اتنی بڑی انٹیلیجنس فیلئر ہوئی ہے، اس کی سبکی ہٹانے کے لیے آپ اس طرف توجہ کر رہے ہیں، انڈیا پاکستان کرائسس بنا رہے ہیں. یہ باتیں بتانی ہوں گی نا جی. دنیا میں ابھی ہند کا یہ بھی نام آ رہا تھا انڈیا کے اوپر کہ جی وہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز بہت کر رہا ہے.